الجامع الصحیح کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم دیکھ رہے ہو کہ بس اب اس دنیا نے ختم ہونا ہے، سب کچھ نے تباہ ہونا ہے، وفی ید احدکم فصیلۃ، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت کا یا کھجور کا پودا ہو۔ یہ پودا اس لیے کہ اسے کہیں لگا دیا جائے تاکہ یہ درخت بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اگر ہو سکے، اگر اس کے ہاتھ سے اگر ہو سکے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ پودا لگا لے گا، فرمایا اگر ہو سکے تو یہ ضرور یہ پودا لگا لے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں پودا لگانے، درخت لگانے کی کتنی زیادہ تاکید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سامنے قیامت ہے، بس دنیا ختم ہو جائے گی، ایک شخص کے ہاتھ میں پودا ہے، پودا لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ پودا درخت بنے نہ بنے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ پودا تیرے لیے صدقہ جاریہ ضرور بنے گا۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ یعنی وہ اعمال جو انسان کے لیے دائمی صدقہ بنتے ہیں، دائمی خیرات بنتے ہیں، ایک حدیث میں 7 ہیں، 7 تک گنوائے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے مسجد بنائی تو مسجد اس کے لیے صدقہ جاریہ، ایک شخص نے کنواں کھود دیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ، ایک شخص نے مدرسہ یا تعلیمی ادارہ بنا دیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ اسی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے درخت لگا لیا، درخت لگا لیا، اور درخت بھی ایسا کہ سایہ دار بھی ہے، پھلدار بھی ہے، کہ اس سے پرندے بھی فائدہ اٹھا رہے، جانور بھی فائدہ اٹھا رہے، انسان بھی فائدہ اٹھا رہے، جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا کسی بھی طریقے سے یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ اس شخص کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج ہم مسجد بنانے کو تو سنت سمجھتے ہیں، کنواں کھودنے کو بھی سنت سمجھتے ہیں، لیکن درخت لگانا اور درختوں کی حفاظت کرنا اس کو ہم سنت نہیں سمجھتے ہیں۔ کوئی یہ کام کرتا بھی ہے تو یا تو اپنے گھر کی یا گھر کے سامنے کے حصے کی خوبصورتی کے لیے کرتا ہے، یا اس لیے کرتا ہے کہ آج درخت لگانے کی بڑی ضرورت ہے، ضرورت کے ذہن سے یا خوبصورتی کے ذہن سے درخت یا پودے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذہن دیا وہ یہ کہ ضرورت اور خوبصورتی کے ذہن سے کہیں بڑھ کر تم نے درخت لگانا ہے سنت سمجھ کے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ لہذا ہم میں سے آج کل موقع ہے، اگر ہم ایک سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو بھولی ہوئی سنت ہے، اس سنت کے زندہ کرنے کے لیے اگر ہم ایک یہ بھی کر لیں کہ یار ایک دیندار کے تصور سے، ایک دینداری کے عمل کے تصور سے مجھ سے اگر ہو سکے تو کم سے کم میں ایک پودا یا ایک درخت ضرور لگاؤں، تاکہ یہ جو حدیث ہے
اس حدیث کا میں مصداق بن جاؤں اور اس حدیث پر میں عمل کر لوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا